دیکھیں، افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے ہماری معلومات اتنی شاید بس وہی ہیں کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، براہ راست معلومات بہت کم ہیں۔ جو بات آپ نے بتائی ہے یا جس پہ آپ نے اپنا مقدمہ قائم کیا ہے کہ وہاں کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، تو میرے لیے یہ نئی بات ہے ویسے جو آپ نے بتائی ہے، کیونکہ ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کی ایک مرکزی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا اور اس میں مکمل امن اور اطمینان سے لوگ رہتے تھے۔ پھر ظاہر شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور پھر سردار داؤد بنے، اور سردار داؤد وہاں پہ ایک صدر کی حیثیت سے رہے، اور سردار داؤد کے بعد پھر وہ دور شروع ہوا ہے کہ جس میں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی حکومت کوئی اپنے پورے اثر و رسوخ کے ساتھ نہیں آئی۔ تراکئی کی حکومت بنی، پھر ببر کارمل کی حکومت بنی، تو یہ حکومتیں تو یہ بات صحیح ہے کہ کابل کی حد تک ان کا اثر و رسوخ تھا، پورے افغانستان کی حد تک نہیں تھا۔ اس کے بعد جو حکومت بنی، مجاہدین کی حکومت بنی، وہ آپس میں لڑتے رہے۔ پھر 96 میں جب طالبان کی حکومت بنی ہے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کا نفوذ صرف کابل کی حد تک تھا، وہ تو میں بالکل اس کی تردید کروں گا۔ تقریباً 15-20% ایریا چھوڑ کے شمال کا، باقی پورے افغانستان کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول تھا، اور اس حد تک کنٹرول تھا کہ پورا علاقہ انہوں نے اسلحے سے پاک کر دیا تھا، اور یہ جو پاپی کی کاشت ہوتی ہے کہ یہ جو ڈوڈا، تو یہ انہوں نے ختم کر دی تھی، زیرو ہو گئی تھی، تو اور اس سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں، براہ راست نہیں ہے، پھر یہی بات ہے کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہمیں معلومات ملتی ہیں، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو 4 مہینے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، یعنی امریکہ نے دی تھیں، لیکن جو یہاں کے لوکلز تھے نیک لوگ، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، ملازمین کو نہیں دی تھی۔ تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو گویا گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر تمام ملازمین کی 4 مہینوں کی تنخواہوں کا قرض باقی تھا۔ افغانستان میں پھر جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یا جو ذریعہ ہے وہ ہے ٹول ٹیکس۔ ٹول ٹیکس کا یہ تھا کہ یہ وار لارڈز لے لیتے تھے، یعنی وہ جو چنگیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جس جو علاقہ ہے اس علاقے کا جو وار لارڈ ہے اس نے اپنی چنگی پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ٹیکس کلیکشن ساری وہ کر رہا ہے، گورنمنٹ کے پاس نہیں آتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مائنز ہیں، وہ زیادہ تر مطلب یہ جو قازقستان والے اور ترکمنستان والے اس طرح کے ان کے ساتھ ان کی وہ ایگریمنٹ ہیں، تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اس کے اگینسٹ، جو بھی وہ کچھ نکالتے ہیں، کوئلہ یا لوہا، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے بارے میں بھی انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو اپنے آفس میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں تو یہ کہ ان کے ساتھ اگر معاہدہ ہے کہ جی فی گھنٹہ 500 روپے دیں گے، فرض کریں، تو جو ادھر رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے جی 50 روپے دیں گے، تو گویا گورنمنٹ کے خزانے میں 50 روپے آئے گا، 450 روپے پھر کسی وار لارڈ کے پاس ہی جائے گا۔ تو انہوں نے آ کے 2 کام کیے ہیں صرف، کہ جتنا بھی ٹول ٹیکس ہے وہ بیت المال میں آئے گا، جو وہ وار لارڈ والا کام ہے ختم کرتی ہے، اور جتنے لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے مائننگ کے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ جناب آپ اپنے اصل ڈاکومنٹ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم رینیو اسے کنٹینیو کریں، تو وہ ان کے پاس سے جب اصل ڈاکومنٹ آئے تو وہ انہوں نے دفتروں میں پھر وہ رکھ لیے۔ تو یہ نومبر کی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پچھلا جتنا بھی بیک لاگ تھا یا جو تنخواہیں دینی تھی وہ ساری دے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنخواہوں کی مد میں قرض نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا میڈیا نے جو بتا رہا ہے جی وہاں پہ فوڈ کا بحران پیدا ہو رہا ہے، یا تھوڑا بہت ہیں ایشوز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بندہ اٹھ کے شور مچا دے جی یہ ہے وہ ہے، پیسے دو فلانا مر رہا ہے جلدی سے چندہ کرو، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو اب میں نے بھی چندہ دے دیا، آپ نے بھی دے دیا، انہوں نے بھی دے دیا، وہ اس پر خرچ کرو یا نہ کرو، کم از کم یہ جس نے شور مچایا تھا اس کا پیٹ بھر جائے گا۔
تو وہاں پہ ایسے شور مچاؤ پارٹیاں ہیں کہ جی وہ فوڈ کا بحران آ گیا، ایمرجنسی آ گئی ہے، تو تاکہ لوگ چندے دیں، خیراتیں کریں، افغانستان کے نام پر، کشمیر کے نام پر، یہاں رفائی کاموں کے نام پر جتنا پیسہ کھایا گیا ہے اتنا شاید وہ جو کرپشن ہم کرتے ہیں اتنی نہ ہو، واللہ عالم. ویسے میں یعنی ہم تو انہی کو جانتے ہیں، ان کو اتنا جانتے نہیں. تو یہ پیسہ مال بناؤ پارٹی ہیں جو شور مچا رہی ہیں کہ جی وہاں پہ یہ بحران آ گئے ہیں. تو ایسا کچھ تباہی نہیں ہے، اور ان کا کنٹرول مکمل طور پہ ہے. اسی کا یہ سبب ہے نا کہ یہ فنڈ جنریٹنگ ہو رہی ہے، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ کا انتظام و انصرام نہ ہو، حکومت کی رٹ نہ ہو، تو وہ ان کے بندوں کو چنگیوں سے اٹھا کے اپنے بندے بیٹھا دیں. تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ پورا کنٹرول ہے ان کا وہاں پہ. اور پاکستان میں بھی جو سرمایہ کار ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو جو اپروچ کیا گیا ہے تو ان کو یہی بات کہی گئی ہے کہ جی ہم آپ کو منصوبے بنا کے نہیں دے سکتے کہ جس میں آپ آ کے انویسٹ کریں، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. ہم آپ کو ایک بات انشور کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھتہ نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، آپ کے کاروبار کو کوئی تھریٹ نہیں کرے گا، کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی. یہ بطور گورنمنٹ ہم آپ کو انشور کرتے ہیں. تو آ کر اگر آپ وہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ فیسیلیٹیشن ہماری طرف سے آپ کو جو ہے وہ شور ہے. تو ہماری اطلاعات تو یہ دیکھیں، جہاں تک تو ہماری توقعات کا تعلق ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان توقعات کے اعتبار سے معاشرہ نہیں رسپانس کر رہا ہے. یہ کہنا کہ معاشرہ بالکل ڈیڈ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کتنی ٹیمپٹیشنز باہر موجود ہیں. دوسری، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں یا آپ جرمنی سے آئے ہیں؟ یہیں سے ہے نا. تو یہ اور بہت بڑی تعداد ہے. یعنی میرے خیال میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایک چینجنگ سوسائٹی جو ہے، اور جو اسلام کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنے والوں لوگوں کی نسبت تناسب کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہماری سوسائٹی سب سے آگے ہوگی. بعض جگہوں پہ اسلام آپ کو زیادہ نظر آئے گا، وہاں روایت کا حصہ ہے. افغانستان میں داڑھی رکھنا کلچر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نماز پڑھنا کلچر ہے، وہاں روزہ رکھنا مطلب غیرت کا تقاضا ہے. یعنی تم بندے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پہ اگر ایک پنجابی آدمی داڑھی رکھتا ہے تو وہ کلچرلی تو نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ تو سنت رسول سمجھ کے رکھے گا. اور خاص طور پہ نوجوان اگر اس رخ پہ آئیں گے جو جدید تعلیم سے فیضیاب ہیں تو وہ تو علی وجہ البصیرت آئیں گے دین کی طرف. تو یہ یعنی آپ اس کو اس طرح مایوسی کے انداز میں نہ سمجھیں کہ جی کوئی یہاں پہ تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اور کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے. جس زمانے میں میرے والد صاحب اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، تو جو کالج کی ان کی تصویریں، حالانکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم ایسے قدامت پسند ہیں کہ جناب میں آج بھی گاؤں میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا آگے شہر میں رہنے کو. تو میرے والد صاحب تو مجھ سے زیادہ گاڑی شے ہوں گے نا. تو وہ اپنے زمانے میں مری کالج میں جاتے تھے تو کوٹ پینٹ میں جاتے تھے، یعنی یہ کپڑوں میں جانے کا کوئی رواج نہیں تھا. کالج میں تو یہ مطلب یہ بندہ تو بالکل ہی یعنی عجیب ہی چیز لگے گا. آج یونیورسٹیوں میں لوگ اپنے قومی لباس میں جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ چینج نہیں ہے. اور البتہ اور یہ کہ دیکھیں لوگ قربانی بھی دیتے ہیں. کتنے لوگوں نے جا کے افغانستان میں جانے دیے ہیں، کتنے لوگوں نے جا کے کشمیر میں جانے دیے ہیں. تو سوال اصل میں یہ بنتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کدھر گیا ہے. سوال اصل میں یہ بنتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنی چینج آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اصل میں سوال یہ بنتا ہے. تو دیکھیں اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے، اور ہر سطح کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے. کہ مطلب میں اگر چینج ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں تو میں کسی کو لیڈر کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر. اور ہمارے نوجوان کا اصل مسئلہ یہ ہے، اور میں اس کا وین کہوں گا، میں اس کی سمجھداری کہوں گا. کیونکہ بھئی ایک دفعہ پاکستان بنا کے لا الہ الا اللہ پہ جانے دے دیے نا، اب ہمیشہ جانے دینی ہے اور فائدے کوئی اور اٹھائیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے لیڈرشپ اپنی کو پرکھ لیا ہے اور آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے تو یہ آپ کے باشعور ہونے کی علامت ہے. اس کو نیگیٹو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس دن جینین لیڈرشپ کوئی نظر آ گئی اس قوم کو تو یہ سیکنڈوں میں بدلے گی, کیونکہ یہ کڑ رہی ہے, کیونکہ یہ چیزوں کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ریئیکشن جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن کس پر اعتماد کروں, کس کو رہنما کروں, کس کو اپنا سمجھوں؟ جس کو سمجھتے ہیں وہ ہر دفعہ چکر ہی دیتا ہے, کیا دینی کیا بے دینی, ٹھیک ہے نا, کیا جناب اپنا ایجنٹ کیا یہودی ایجنٹ, جو بھی آتا ہے چکر دے کے چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی اعتماد کرنا شادولے کا چوہا ہونے کے مترادف ہے. پھر تو نہیں کرتے تو ٹھیک کرتے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, مجھے دھوکہ دیا گیا, بار بار دیا گیا. تو اب جینین لیڈرشپ ہمیشہ میدان میں پیدا ہوتی ہے, یہ اکیڈمیز میں نہیں پیدا ہوتی, یہ جو ہے نا اداروں میں نہیں پیدا ہوتی. یہ طور طریقے کوئی نقل کر کے نا جی, جو اسکندر اعظم کا یہ طریقہ تھا بیٹھنے کا اور اسکندر اعظم کا چلنے کا یہ طریقہ تھا, اس سے لیڈرشپ, اس سے یہ بندر پیدا ہوتے ہیں جو نقل اتارتے ہیں, اور وہ آپ کو ایکٹر پیدا ہوتے ہیں جو نقال ہوتے ہیں. جینین لیڈرشپ تو پھر اپنا سٹانس اس کا اپنا ہوتا ہے, اور وہ پھر پیدا ہوتی ہے آگ اور خون کی بھٹیوں سے نکل کے کھڑی ہوتی ہے. تو وہ تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے نا, یا تو کشمیر سے پیدا ہوگی یا پھر افغانستان سے پیدا ہوگی, جہاں پہ وہ بٹیاں دہکی ہیں 40 سال سے دہک رہی ہیں. تو وہ, اور آپ چیز دیکھیں گے تو چیزیں گرو کر رہی ہیں. یعنی اگر ایک طرف آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے, ساتھ ہی کوئی نہ کوئی امید کی کرن بھی ہے. کرن کہہ رہا ہوں بس, اس کو اس سے زیادہ نہ لکھیے, کرن کہہ رہا ہوں, رمک کہہ لیجیے, کرن کہہ لیجیے. خلافت اور جمہوریت یا اس کی طرف اگر دیکھیں تو مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کا ہم منشور ان کا دستور پڑھتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ سے سنتے ہیں, تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہمارا جو خواہش تو یہ ہے کہ خلافت ہے, لیکن جمہوریت میں رہنا بعض کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے یہ اس کو ہم اس جمہوریت سے کمپیئر نہیں کر سکتے, مطلب جو برطانیہ کی جمہوریت ہے. تو موجودہ جمہوریت کیا اس کو یوں سمجھے کہ یار اس سے اسلام آنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں, چینجز آنے کی توقع ہم کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر موجودہ ہے, یا موجودہ خلافت یہ جو آج کل کا صدارتی نعرہ اٹھایا جا رہا ہے, تو کیا وہ صدارتی نظام یوں کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام وہ خلافت کے قریب تر ہے؟ تو کیا جو موجودہ جس طرح کا آواز اٹھایا جا رہا ہے وہ صدارتی نظام واقعی خلافت کے قریب ہے یا اس سے بہتر ہے کہ جمہوریت کی ہو؟ سوال میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں مطلب اس لیے کہ جب آپ نے جو اینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کا نظام جمہوریت کے صدارتی نظام کے قریب ہے, تو کیا خلافت کا نظام جو ہے, بلکہ وہ آپ نے کہا کہ جمہوریت سے متصادم ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہی ہوتا ہے. مطلب امریکہ میں صدارتی نظام ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے. تو صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام بھی جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام آمریت کے مقابلے میں تو ہم اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں, صدارتی اور پارلیمانی کے چکر میں تو نہیں کر سکتے. اس کی یہ تو فارم آف گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ہے, یا یہ کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے. تو اس کو اس کے ساتھ یعنی آمریت کے ساتھ صدارتی نظام کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جمہوری نظام ہی ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا نظام آیا آمریت ہے, کیونکہ جب ہم صدارتی نظام کو آمریت قرار دے دیتے ہیں تو پھر انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ جو خلافت کا نظام ہے وہ بھی آمریت ہے. تو آمریت تو وہ شے ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید آیا ہے. آمریت صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہے. اللہ کے سوا کسی کی آمریت اگر موجود, وہ شرک کی صورت ہے.
لا یشرک فی حکمی احد، اللہ تعالیٰ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، امر میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رسول کو ہم قانون ساز نہیں مانتے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جسے حلال قرار دیتا ہے یا جسے حرام قرار دیتا ہے وہ اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اپنے پاس سے اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اسے وحی بھیجتا ہے، وحی بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے پاس اللہ کا لیٹر آتا ہے، اللہ کا رسالات، پیغامات جو آتے ہیں، اور وہ اتھینٹک ذریعہ ہے حضرت جبریل جن کے ذریعے سے آتے ہیں۔ تو کمانڈمنٹس کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور نبی اس کا صرف ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے، اپوائنٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے، مامور من اللہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے نمائندے کے طور پر اسے مامور کیا ہے۔ تو اللہ کے ان احکامات کو نبی بیان بھی کر سکتا ہے، تشریح بھی کر سکتا ہے۔ یہ حق اسے اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، نہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو جس کو ہم نے آل مائٹی مانا ہے، جس کو ہم نے حاکم مطلق مانا ہے، اس کے احکامات کی تنفیذ وہ کرتا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ اس لیے بریکٹ ہو جاتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ وہ اس کا اپنا اپوائنٹڈ ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریت سوائے دو کے اور کسی کی نہیں ہے، یعنی اللہ اور پھر ساتھ رسول کو جوڑ لیں۔ اصولاً صرف اللہ کی ہے، لیکن عملاً جب صورت ہم دیکھیں گے تو رسول کی ہے، جس کے آگے آپ چوں چرا نہیں کر سکتے۔ جس نے اگر جگایا ہے سوتے میں تو اٹھنا پڑے گا، اس لیے وہ کہتا ہے یار میں نہیں جگاتا، تم جا کے جگاؤ، تمہارے آگے نہ بھی کر دی تو خیر ہے، ایمان میں ہی رہے گا، میرے آگے نہ کر دی گیا۔ ٹھیک ہے، یہ حیثیت تو ہو گئی نا نبی کی۔ اس کے بعد یہ حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے، اور کسی درجے میں اگر ہیں تو امت کی بحیثیت مجموعی ہیں، یعنی نبی کا قائم مقام کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں، کوئی ایک گروہ نہیں کہہ سکتا میں ہوں، امت پوری کی پوری ہے۔ اسی لیے اجماع جس میں ہو جائے گا اب وہ بھی واجب التعمیل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں، آپ عالم دین آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا کہ جیسے بائنڈنگ ہے اللہ کی بات اور رسول کی بات، ایسے ہی امت سبیل المومنین جو ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے۔ اور جیسے نبی معصوم عن الخطا ہے تو امت کو بھی یہ سند ملی ہے کہ یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی وہ معصومیت خاصۂ نبوت یا پھر خاصۂ امت، کوئی فرد کوئی طبقہ اس کو یہ حیثیت نہیں دی گئی۔ ہمارے ائمہ الحمدللہ اس میں بہت کلیئر تھے۔ امام ابو حنیفہ کو آفر ہوئی ہے کہ جو آپ کا اجتہاد ہوگا وہی ہم نافذ کر دیں گے، انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ امت کا حق ہے، یہ مجھے دے رہے ہیں، میرا اجتہاد کیوں نافذ ہوگا؟ امام مالک کو اپنے وقت میں آفر کی گئی، انہوں نے نہیں قبول مانا یہ بات۔ تو وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں، اجتہاد کرنا ہمارا حق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہیں، لیکن نافذ العمل اس کے لیے اجماع درکار ہے۔ اور یہ بادشاہ لوگ اپنے اس مطلب کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ عہدہ تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اس فلسفہ دین کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے، تو انہوں نے نہیں قبول کی۔ تو اب بات یہاں تک آ گئی کہ آمریت کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانی میں یہ جو مشورے سے فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں سے مشورہ، عامت الناس سے مشورہ، پہلی دفعہ اس کی ریت اسلام نے ڈالی ہے۔ یہ کوئی امریکہ تو یہ نظام لے کے نہیں آیا، یہ برطانیہ تو لے کے نہیں آیا، یہ کوئی والٹیر اور روسو تو لے کے نہیں آئے۔ اس کی اگر تو آپ کو اس کی باتیں سننی ہیں تو پہلے آپ کو افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے یہاں ملیں گی، باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں پہلے۔ وہ افلاطون کے یہاں بھی اس کی تو ریپبلکن کتاب بھی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے کی شخصیات ہیں، یہ مسیح علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے کی شخصیات ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب اسے افلاطون سے کہا گیا کہ آؤ بناؤ تو فیل ہو گیا، نہیں بنا۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک امثالی وہ تھا، یعنی ایک تخیلاتی، تصوراتی، آئیڈیلسٹک یوٹوپیا، ایگزیکٹلی یوٹوپیا تھا۔ لیکن اس یوٹوپیا کو جو یوٹوپیا ثابت ہو چکا تھا، اس کو عملی تعبیر تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اصول، اور اچھا یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے اس نے بھی مانا ہے۔
اچھا جو وہ تھا بڑا بدتمیز انسان حضور کی بڑی اس نے گستاخیاں بھی کی ہیں، جو وہ جس نے محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ کتاب علیحدہ علیحدہ لکھی، یعنی اس نے وہ بتایا نا کہ مکے والا محمد تو دیندار تھا، مدینے والا محمد سیکولر تھا، اس نے اس طرح اس کو وہ سامنے لے کے آیا، ہاں مسیح سے کمپیئر کیا۔ اس نے کہا کہ جہاں تک وعظوں کا تعلق ہے تو وہ مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہ ماننا پڑے گا کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر کسی نے سوسائٹی اگر پہلی مرتبہ بنائی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے یہ بات اگر آپ کے سامنے رکھوں نا کہ یہ جو دنیا میں ویلفیئر سٹیٹ کا تصور آیا ہے یہ کب آیا ہے؟ آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اور وہ بھی یہ برطانیہ جیسے ملکوں میں آئے ہیں۔ امریکہ آج بھی ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے، وہ تو پکا سرمایہ دارانہ شکل ہے اس کی۔ یہ ویلفیئر کا اگر کوئی کانسیپٹ ہے تو یہ برطانیہ وغیرہ میں ہے، تو یا یہ کہ اسکینڈینیویا میں زیادہ ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو ویلفیئر سٹیٹ کا پہلا تصور محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اور اتنا اونچا دیا ہے کہ وہاں تک آج بھی یورپ نہیں پہنچا ہے، مغرب نہیں پہنچا وہاں تک۔ یہ ہم چیزوں کو اور طریقے سے بیان کرتے ہیں لیکن اس تناظر میں نہیں کر رہے ہوتے نا کہ یہ رات کو حضرت عمر کیوں گشت کیا کرتے تھے؟ بھائی کوئی ضرورت مند بھوکا نہ سوئے، تو ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی سمجھتے تھے نا دین کے اعتبار سے ذمہ داری، اور یہاں تک احساس رکھتے تھے کہ اگر کتا بھی بھوکا مرا تو میں جواب دہ ہوں۔ ابھی تک تو دنیا یہاں نہیں پہنچی ہے نا۔ سر ایک منٹ ٹھہرے نا، ذرا تھوڑا سا رکیں، مجھے بات پوری کرنے دیں، پہلے اس کو تو میچیور ہونے دیں نا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو ہو گیا ہوگا، ضروری نہیں باقیوں کو ہو، پھر یہ ویڈیو جائے گی ان پر بھی بات کلیئر ہونی چاہیے، تو اس لیے تھوڑا سا ذرا صبر کیجیے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کتے کی بات آ گئی، اس کو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں ایکسٹریم کی مثال ہے۔ آج جو ہماری خواہش ہے ریاست و ماں جیسی، اچھا یہ ہم دیندار لوگوں کو یہ ہوش نہیں آئے گی یہ بات کہنے کی، اعتزاز حسن کہتا ملے گا آپ کو، اس جیسے لوگ کہتے ملیں گے آپ کو، ریاست ہو یعنی خواب یہ ہے، ڈیزائر یہ ہے، خواہش یہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر کے دور کو دیکھ لو نا یار، ماں جیسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کی جو ہے نا بڑی پرفیکٹ مثال ہے، ماں دودھ چھوڑا رہی ہے بچے کا، اس لیے کہ ریاست نے وظیفہ دینا ہے تب جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، ابھی تو ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس کو وظیفہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، رو رہا ہے، تو حضرت عمر نے سنا، پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، بچہ بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ چلا جی ماں دودھ چھڑوا رہی ہے، تاکہ جا کے بتائے گی، رجسٹرڈ کروائے گی کہ اب اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد راشن ملنا شروع ہوگا۔ تو اب دیکھیں نا ہمارا جو آج کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا تو ہم ماں کو چارج اپ کر لیتے، FIR کٹ جاتی۔ ایون آج بھی برطانیہ امریکہ میں بھی یہی ہوگا کہ وہ ذرا سے بچے کا حق جی مارا گیا ہے تو اب یہ کرو، پیرنٹس کو کھینچو۔ وہاں یہ نہیں ہوا، انہوں نے جا کے اگلے دن نیا آرڈیننس جاری کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ تو ماں تو یوں بیہیو کرتی ہے نا، وہ قانون کا ڈنڈا لے کے تو نہیں آ جاتی، بلکہ وہ تو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور یہ فیسیلیٹیشن آپ کو حضرت عمر کے دور میں نظر آئے گی۔ تو گویا آج انسان جو خواہش رکھتا ہے کہ ریاست و ماں جیسی، وہ ریاست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب قائم کر کے دکھا دی۔ اب آ جائیں اس سوال کی طرف کہ وہ جلدی ختم کیوں ہو گئی۔ تو دیکھیں جیسے پیغمبروں کا معجزے ہوتے ہیں، پانی علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، بیچ سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یہ ایک فزیکل اصول ٹوٹ گیا۔ پانی سطح ہموار رکھتے ہیں، یہاں اس نے ہموار نہیں رکھی، پہاڑ بن کے علیحدہ علیحدہ کھڑا ہو گیا، تو لا ٹوٹا، واقعہ ہو گیا، تو یہ دائمی تو نہیں ہوگا، وہ گزریں گے پانی مل جائے گا۔ دائمی اصول تو وہی رہے گا کہ پانی سطح ہموار رکھتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، اس کا کام ہی جلانے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، لیکن وہ ایک خاص موقع ہے، دوبارہ چھلانگ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے جلا دے۔ یہ کوئی مستقل ان کے ساتھ کوئی فزیکل ایسا فینومنا تو نہیں آ گیا کہ وہ انہیں کبھی آگ نہیں جلائے گی، کیونکہ اصول ہمیشہ پریویل کرے گا، استثناء کبھی کبھی ہوگا۔ یہی بات ہے نا، اسی سے سمجھ لیں تاریخ انسانی کا ایک سفر ہے۔
یہ 2 آدمیوں سے شروع ہوا ہے، اماں ہوا اور حضرت آدم سے، اس کے بعد ان کی اولادیں ہوئی ہیں، پھر برادریاں بنی ہیں، پھر قبیلے وجود میں آئے ہیں، اور جوں جوں یہ آگے بڑھا ہے معاشرتی پیچیدگیاں بھی ساتھ ساتھ بڑھی ہیں. جوں جوں معاشرتی کی پیچیدگیاں بڑھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لاز بھی آتے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے قوانین اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نافذ کر دیتے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا تھا، اور جو قوانین حضرت نوح علیہ السلام کو دیے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اتار دیتے تو معاشرہ نہ چل سکتا. مطلب فرض کریں بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر یہ قانون حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو نسل انسانی آگے کیسے چلتی؟ تو قانون کے اندر ارتقاء جو ہوا ہے وہ نسل انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ کا دور کون سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سقراط، افلاطون، ارسطو گزر چکے ہیں، 1200 سال پہلے گزر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت ایک سطح تک آ چکی ہوئی ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ فلفل کر دی گئی، اس لیے تکمیل ہو گئی ہے، کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا، الہدا مل گئی ہے. لیکن معاشرہ اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو جس لیول پر ہے وہ ابھی لیول ہے آمریت کا لیول، وہ ابھی ڈیموکریسی کا لیول نہیں ہے، وہ لیول ہے ابھی بادشاہت کا. امپائرز وجود میں ضرور آ چکی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ان امپائرز کو لے کے چلنے والے بادشاہ ہیں، اور یہی رواج ہے دنیا کا. اس میں آ کے آپ نے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی وجود میں لے آئی ہے، جو 1400 سال بعد جہاں انسان نے ابھی پہنچنا تھا. تو یہ در حقیقت معجزہ ہے، یہ سوشل سائنسز کا معجزہ ہے. وہ اگر فزیکل سائنسز کا معجزہ تھا تو یہ سوشل سائنسز کا معجزہ ہے کہ نو انسانی ابھی جہاں تک پہنچی نہیں، آپ نے اس کو وہاں جمپ لگوا دیا ہے. یہ پیغمبرانہ جمپ ہے، یہ نیچرل پروسیس کا جمپ نہیں تھا. پھر میں کہتا ہوں آج بھی کتنے لوگوں کو شعور ہے کہ حکومت کا فنکشن کیا ہے، شہری آزادی کس شے کا نام، کتنے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں، اپنے سیوک رائٹس کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے. آج بھی ہم امریت کو پسند کرتے ہیں، ہماری ذہنی سطح یہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اعتزاز حسن تو آپ کو یہ کہتا ملے گا کہ ریاست و ماں جیسی، ہمیں تو یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی ابھی ہمارے اندر. تو جب ذہن یہاں پہ ہوں گے تو نظام آئیڈیل تو نہیں آ جائے گا، یوٹوپیا ہی ہوگا پھر. اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. ہوا یہ، دیکھیں کوئی بھی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے ابن خلدون نے کہا، ایک طاقت درکار ہوتی ہے. طاقت کے بغیر نظام برقرار نہیں رہتا. وہ طاقت عصبیت فراہم کرتی ہے. عصبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والی شے، بانڈ. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیے، جس شے نے آپ کو جوڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی وہ اس کا بانڈ جو تھا نظریہ تھا. نیچرل بانڈ یہ نہیں ہے. نیچرل بانڈ خون ہے، زبان ہے. ٹھیک ہے، جو آج دنیا میں ابھی بھی پریویل کر رہے ہیں. اور ہوا کیا، جب وہ نظریاتی جماعت پس منظر میں گئی ہے یا کمزور پڑی ہے یا نظریے پہ گرفت ڈھیلی پڑی ہے، تو اب اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی دوسرا بانڈ درکار تھا. اور جو موجود تھا گیون سچویشن میں وہ قبیلہ تھا. تو جو سب سے پاورفل قبیلہ تھا وہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے، پھر جب وہ ذرا کمزور پڑا تو جو دوسرا پاورفل ہے اس نے اس کو اڑا کے تو اس نے قبضہ کر لیا. یہی دنیا کا ٹرینڈ تھا، دنیا ساری میں یہی ہو رہا تھا. آپ اس ٹرینڈ پہ آ گئے جو نیچرل تھا. وہ ماڈل آپ کا حضور کے دور کا جو تھا وہ محفوظ رہ گیا، اور وہ اس اعتبار سے وہ کوئی ایڈجسٹیبل تھا نہیں. ابھی انسانیت وہاں نہیں پہنچی تھی بحیثیت مجموعی، اس وجہ سے نہیں تھا. لہٰذا وہ پھر اسباب کوئی بھی پیدا ہو گئے. وہ لوگ لے کے ڈنڈا حضرت معاویہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کوئی کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جسے کہتے ہیں نا زمینی حقائق، ان کا بھی تو کوئی تقاضا تھا. وہ آئیڈیل نظام اب نہیں چل سکتا تھا، اب گیون سرکمسٹانسز میں، تو وہ نہیں چلا، ختم ہو گیا. ایکچولی حضور کا وہ ماڈل ہے آج کے ماڈرن ایرا کے لیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہم مانگ کر کے دنیا کے سامنے لے کے آئیں. اور اگر ہم اس چیز کی تبلیغ کرنے کے قابل ہو جائیں اس دین کی، تو اس اسلام کو ہم سے اچھے کردار مغرب سے مل جائیں گے. اور میں اس معاملے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے، ہم اسلام کو
ایک وجہ نزاع بنا کر پیش کرتے ہیں. تم عیسائی ہو یا تم دیری ہو یا تم ملحد ہو, تم شیطان ہو, اور ہم رحمان کے بندے ہیں, ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہے. جبکہ آپ نبیوں کو اگر دیکھیں تو ان کا پیش کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے. یہ میں ایک چیز لے کے آیا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہے, میں تمہارے فائدے کی ہے, میں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اس کو اگر اختیار کر لو گے تو کامیاب, دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. مجھے بتائیں آج ہم اسلام کو اس طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہم تو مقابلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک داعی کے طور پر, ایک دعوت دینے والے کے طور پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام کو اس طور پہ لوگوں کے سامنے رکھیں جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اس کے لیے میں اصولوں میں کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے ذہن میں تو ہونا چاہیے یار کہ اگر یہ دین فطرت ہے تو یہ اس جو جسے میں دشمن بنا رہا ہوں اس کی فطرت کی بھی پکار تو ہونی چاہیے نا اس کی. تو اگر ہم یہ کر لیں تو آج بھی مطلب ابھی ہم نے پاکستان کی بات کی ہے تو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے نوع انسانی کی فطرت ابھی مسخ تو نہیں ہوئی, اور اس اسلام کے پھیلنے میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ تو جو اتنا میڈیا آ گیا, یہ آ گیا, تو وہ لوگ خود ریسرچ کر کے جس کو کچھ کان میں پڑتی ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, تو وہ لوگ چینج ہو رہے ہیں. اور بڑی تعداد پتہ ہے آپ کو خواتین کی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ اس نظام میں جو اصل جبر ہے اور اصل استحصال ہے وہ خواتین کا ہو رہا ہے. انہیں بیوقوف بنا کے, ٹین ایج میں کیا پتہ ہوتا ہے بندے کو, اس میں وہ انہیں گڈی چڑھا دیتے ہیں ان کے, اور انہیں ہوش آتا ہے جا کے 35-40 سال کی عمر میں, پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور وہاں پھر جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں نا, یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جس کو ہم کچھ کہتے ہیں لعنت کہتے ہیں, جب اس کی برکات انہیں نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اسلام نے تو کتنا ہمیں اچھا نظام دیا تھا. ہم کیا مطلب ایک خاندانی نظام ہی اسلام کے کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی جو ہے وہ ذریعہ بن گیا ہے. تو بہرحال بات یہ تھی, وہ ان کے سوال کے حوالے سے یہ بات آ گئی. اصل میں جو آپ کا سوال تھا وہ خلافت کا اور امریت کا, اس حوالے سے تو جمہوریت کی موجودہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ہمارے لیے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ خلافت ہی ہو, لیکن جمہوریت ہماری مجبوری ہے. تو کیا ان کی مجبوری کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ سر میں آپ کی طرف اس سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, جمہوریت سے پہلے ہم آمریت کی طرف چلے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ چیز پہلے کلیئر ہو جائے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جب ہم خلافت کے تصور کو سمجھتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ خلافت کہتے کسے. میں ایک وقت میں, یہ تقریباً آج سے 30 سال ہو گئے ہیں, پرانی بات ہے, میرے پاس ایک گاڑی تھی سوزوکی پک اپ, اس کے پیچھے وہ جو نہیں لگا ہوتا وہ جنگلہ سا, اس کے اوپر وہ ایک بینر میں نے لگایا ہوا تھا تحریک خلافت پاکستان. پولیس والے نے مجھے روکا کوالہ پل پر, تو اس نے سمجھا یہ کوئی چیزیں بیچنے والا ہے, تو وہ تو تھا نہیں مسئلہ, وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا اصل میں. تو اب اسے اور کوئی سوال نہیں سوچا, تو وہ کہتے ہیں آپ کس کی مخالفت میں تحریک چلا رہے ہیں. تو خلافت کا ایک تصور اس پولیس والے کے ذہن میں آیا, مخالفت. خلافت کا ایک تصور امریت ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, خلیفہ ہوگا اور جو حکم دے گا وہ بس نافذ ہو جائے گا, کوئی آگے سے چوں چرا کرے گا تو گردن اڑا دے گا. ہم اسے آئیڈیل نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں, دنیا اس سے مطلب بھاگتی ہے کہ بھئی خلافت آئے گی تو مطلب یہ ہوئے, تو اس لیے توبہ توبہ خلافت نہ آ جائے. اور ہم اور زور سے کہتے ہیں کہ یہ والی خلافت آئے گی, یعنی ہمیں بھی یہی والی اچھی لگتی ہے. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دیکھیں کہ خلافت کے تصور کا بنیادی مطلب کیا ہے. خلافت مخالفت نہیں ہے, خلافت جان نشینی ہے, وائسرنسی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو اپنا نبی بھیجا ہے جسے میں نے نمائندہ کہا, یہ اس کا خلیفہ ہے, اپوائنٹڈ خلیفہ ہے. جیسے ہندوستان میں ملکہ برطانیہ اپنا خلیفہ بھیجتی تھی جس کو ہم وائس رائے کہتے تھے, تو وائس رائے خود نہیں بن جاتا تھا, اسے اپوائنٹ کون کرتا تھا؟
بلکہ برطانیہ کرتی تھی. تو نبی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے کہ یہ میرا ریکگنائزڈ اتھینٹک نمائندہ ہے، یہ گویا اللہ کا خلیفہ ہے. داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض. سلیمان علیہ السلام وہ بھی خلیفہ تھے. اچھا، فرعون اور نمرود بادشاہ تو وہ بھی تھے. بادشاہ یہ دونوں بھی بادشاہ ہی تھے. اگر آپ دیکھیں طرز حکمرانی کو تو بادشاہ تھے. قرآن کہتا ہے یہ خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نمرود اور فرعون کو خلیفہ نہیں کہتا ہے، ان کو باغی اور طاغوت کہتا ہے. تو وہ فرق کرنے والی شے کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم نافذ کریں گے، اپنا حکم نہیں نافذ، اپنی مرضی نہیں نافذ کریں گے، ہم اللہ کا حکم نافذ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں میری مرضی چلے گی. تو جہاں تک اختیار اور حیثیت کا تعلق ہے آپ کو بالکل ایک جیسی نظر آئے گی اس ظاہر کی آنکھ سے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی بادشاہ نظر آئے گا، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی ول اللہ کے سامنے سرنڈر کر دی ہے. یہ بادشاہ وہ ہے جس نے اپنی ول کو اللہ پر ترجیح دی ہوئی ہے. یہ اللہ کی ول کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. تو یہ والا بادشاہ خلیفہ ہو گیا اور یہ والا بادشاہ طاغوت ہو گیا. یہ چیز ذہن میں آ گئی. اس کو لے کے آ جائیں جمہوریت پر. ایک جمہوریت کی قسم وہ ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. گورنمنٹ، ٹھیک ہے. یہ والی نمرودیت کی جدید قسم ہے. نمرودیت کی اجتماعی شکل ہے، طاغوتیت کی نئی شکل ہے، جہاں حاکمیت ساتھ جڑی ہوئی ہو، جہاں حاکم اللہ کو مان کر عوام کے لیے وائسرنسی رکھ لی جائے، مان لی جائے، تسلیم کر لی جائے کہ 100% اکثریت بھی اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں قانون سازی نہیں کر سکتی. تو یہ وائسرنسی ہے، اور یہ اسے خلافت عامہ کہتے ہیں. وہ جو نبی کی خلافت تھی وہ خلافت خاصہ تھی. ایک فرد کو اللہ تعالیٰ خلیفہ چن دیتا ہے. یہاں پوری امت کو اللہ نے خلافت کے منصب پر فائز کیا ہے. تو یہ خلافت عامہ ہے. یہی فرق ہے اہل تشیع اور اہل تسنن کا. یہ ایک بہت نازک سا نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیں. جب وہ کہتے ہیں حضرت علی کا حق تھا، تو یہ صرف یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یعنی وہ جو نبوت تھی وہ خاندان نبوت، تو خاندان نبوت ہی میں آگے اسے چلنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خلافت کر دی خاص خاندان نبوت میں. ہم اہل سنت یہ بات کہتے ہیں نہیں، خلافت تو عامہ ہے، یہ امت کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی خاص خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ بیسک اختلاف ہے. نہیں تو وہ ان کا تو یہ ہے نا کہ بنو امیہ کو کیوں مل گئی، بنو عباس کو، بنو ہاشم کو کیوں نہیں ملی، یا وہ یعنی حضرت علی کو کیوں نہیں ملی. ان کا تو مسئلہ یہ والا ہے کہ حق ان کا تھا، وہ ادھر کیوں چلا گیا. ہمارا مسئلہ، ہم بھی کہتے ہیں بھائی انہوں نے غلط کیا، یزید کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے. لیکن ہماری گراؤنڈ کوئی اور ہے کہ یہ امر و ہم ہے، اور ہم کا مطلب ہے مسلمان، امت مسلمہ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امر بنی ہاشم تھا. تو پھر ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا پھر بنی امیہ ہے. انہوں نے کہا یہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کا ٹکراؤ ہو گیا اس پہ. تو اس معنی میں تو ایک کا بھی حق نہیں تھا نا. سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ امت کا حق تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو معاملہ ہوا، انہوں نے آ کے کیا کیا تھا؟ ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی بادشاہ نے اپنے اس طریقے کے مطابق. انہوں نے کہا کہ اس اپوائنٹمنٹ کو میں نہیں مانتا، مجھے بنا دیا گیا، لیکن میں اس سے ناتعلقی کا اعلان کرتا ہوں. ہاں تم لوگ اگر مانو تو میں تسلیم کرتا ہوں. تو اب یہ عوام نے ان کو کہا کہ ہم آپ پر اتفاق کرتے ہیں. تو یہ امر و ہم ہو گیا نا. وہ پہلے امر و بنی امیہ تھا، جب انہوں نے اس کو اوپن کر دیا اور لوگوں نے ان کو بنا لیا تو یہ امر و ہم ہو گیا. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت عثمان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک ہے نامزدگی، ایک ہے ان کی بیعت ہونا. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں.
یہ بات کہنا کہ الائمۃ من قریش اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا حضرت ابو بکر پہ متفق ہو جانا ہے، یہ کن لوگوں کا متفق ہونا ہے؟ جو امت کے اس وقت کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، اور یہ ریپریزنٹیشن وہاں پہ تھی نیچرل۔ نیچرل کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کی جو تنظیم ہے، ہر معاشرہ منظم معاشرہ کب بنتا ہے؟ وہ جب کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے۔ نظم کی صورتیں پہلے وقت میں برادری تھی۔ جب یہ ماڈرن ایج نہیں آئی تھی تو نظم جو ہوتا تھا، جو جس ڈسپلن میں قوم جڑی ہوئی ہوتی تھی، آپ کو کوئی پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ایک نظم کے تابع ہیں، اور وہ نظم ہے برادری کا نظم، اور ہر برادری کا ایک چیف ہے۔ اس چیف کا فیصلہ پوری برادری کا فیصلہ ہے، تو یہ جب تک زندہ رہے گا وہی رہے گا، وہ جب مر جائے گا اس کی جگہ پہ نیا چیف قبیلہ بنا لے گا۔ یہ نظم تھا۔ لہٰذا وہ جب چیفز آف دا ٹرائبز کہیں بیٹھ کے تو فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ پوری امت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہی اصحاب حل و عقد تھے، یہی وہاں کے یوں سمجھ لیجئے اصحاب شورا تھے۔ پھر زمانے نے لی ایک کروٹ، اس کروٹ میں نوع انسانی ایک قدم اور اوپر چلی گئی۔ یہ خون کی بنیاد پر وہ جو عصبیت کا لفظ اور بانڈ کا لفظ اپنے وہ ختم ہو گیا۔ آج مثلاً راجے بھی ہیں، عباسی بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، لوگ اپنے ناموں کے ساتھ رکھتے بھی ہیں، لیکن یہ نظم کا ذریعہ تو نہیں ہے، یہ تنظیم کا ذریعہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ہمارا جوڑ نہیں جڑتا۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو گویا اب ریپریزنٹیشن، ایسا کون سا عباسی ہوگا جس کی بات کو سارے عباسی مان لیں؟ ایسا کون سا چودھری ہوگا جس کی بات کو سارے چودھری مان لیں؟ اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس کی جگہ پہ ریپریزنٹیشن کا زیادہ ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے۔ اب خون کی بنیاد پہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اب یہ ہے کہ آپ اپنی آزاد مرضی سے اپنا ریپریزنٹیٹو بناتے ہیں، جس کو آپ نمائندہ کہتے ہیں۔ اب اس کی بات آپ کی بات ہے، آپ نے اپنی ووٹ اسے دے کے در حقیقت اپنا اختیار اسے ڈیلیگیٹ کیا ہے۔ اب آپ کی طرف سے وہ بات کرے گا، اور آپ نے اس کی مدت 5 سال اس لیے رکھی ہے کہ وہ آپ کو صحیح ریپرزینٹ کرے گا تو آپ آئندہ بھی اسے رکھیں گے، نہیں کرے گا تو آپ آئندہ اسے چینج کر دیں گے۔ آپ اسے مستقل کر دیں تو یہ اچھا نظام نہیں ہوگا، وہ ایک دفعہ بنا دیا، مرے گا تو جان چھوٹے گی، تو زہر دینی پڑے گی، گولی مارنی پڑے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد آپ اسے یہ کر لیں۔ تو اب تنظیم سازی معاشرے کی سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ والی پارٹی آپ بدل نہیں سکتے تھے، آپ بنو امیہ ہیں تو کبھی بھی آپ بنو عباس نہیں ہو سکتے۔ یہ والی پارٹی آپ بدل بھی سکتے ہیں، آپ نون لیگ میں ہیں تو پیپل پارٹی میں چلے جائیں، پیپل پارٹی میں ہیں تو جمعیت علماء اسلام میں چلے جائیں، اس میں ہیں تو اس میں اپنا جماعت اسلامی میں چلے جائیں۔ تو اب پہلے کی نسبت گویا ایڈوانس نظام آ گیا ہے، اور معاشرے کا نظم بھی یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر پارٹیاں اس سطح کی نہیں ہیں جو ایڈوانس معاشروں میں پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں تو ٹکٹوں کی تقسیم بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پارٹی کا عہدیدار بھی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو بادشاہی نظام ہے، یعنی ہمارے ہاں جمہوریت پارٹیوں کی حد تک ابھی بادشاہی سطح پر کھڑی ہے۔ نواز شریف اپنی پارٹی کا بادشاہ ہے، بلاول اپنی پارٹی کا بادشاہ ہے۔ ایک اس میں جماعت اسلامی ذرا وہ اس کا رنگ اور ہے، اس کے اندر وہ ڈیموکریسی کی شکلیں موجود ہیں، اس کے لیڈر بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی مہاجر ہوتا ہے کبھی پٹھان ہوتا ہے، لیکن باقی تو وہ خاندانی نظام ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایک ترقی یافتہ جماعت ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے ملک میں صرف جماعت اسلامی ہے، تو یہ اب ایک جدید شکل بنی ہے تنظیم سازی کی، معاشرے کی تنظیم سازی کی، اور اس کا فیصلہ اس کے تمام اراکین کا فیصلہ ہوگا، اس کے امیر کا فیصلہ سارے اراکین کا فیصلہ ہے۔ تو اس طریقے سے اب رائے عامہ منظم ہوتی ہے، اور یہ جو امرہم شورا بینہم ہے اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اور اس کی جو شکل بنتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، مجلس قانون ساز۔ اب اس کی قانون سازی کے اوپر ظاہر چیکس ہیں، وہ قانون سازی قرآن و سنت سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتی، ود ان دا لمٹس آف قرآن اینڈ سنت کرے گی۔ تو جیسے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور نمرود اور فرعون کا بظاہر نظام بادشاہت والا ہے، لیکن جو جوہری فرق ہے وہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کسی حکم سے متصادم حکم نہیں لے کے آتے،
ایسے ہی جمہوریت کا ایک تصور وہ ہے کہ جس میں آپ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی دائرے کے اندر رہ کے قانون سازی کرتے ہیں، تو اس کو ہم خلافت کہیں گے۔ اور وہ جو جمہوریت کا نظام ہے جس میں کہ کھلا اختیار ہے، جو چاہیں قانون سازی کریں، جس میں کوئی چیک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، یہ والا جو ہے اسے ہم طاغوت کہیں گے، اس کو ہم بغاوت کہیں گے۔ یہ وہ جمہوریت ہے جو ناپسندیدہ، جو کفر ہے، جو شرک ہے، تو اس کو ہم رد کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس کے سٹرکچر کا تعلق ہے، وہی تو سٹرکچر ہے۔ ہم یعنی اب آپ اس بات کی طرف واپس آئے نا جہاں میں نے پچھلی بات ختم کی تھی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا اسلام دنیا کے لیے قابل قبول بنے، آپ یہ والی شکل کو آسانی سے منوا سکتے ہیں، یا اس شکل کو آسانی سے منوا سکتے ہیں کہ بس ایک کوئی بڑا نیک آدمی آسمان سے اترے گا، حالانکہ نہیں اترے گا، تو اس کو ہم بنا دیں گے خلیفہ اور سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ بات لوگوں سے منوانی آسان ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آسان ہے۔ ابھی کوئی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم ایک کیس کے سلسلے میں ایک وکیل صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کا سارا بیک گراؤنڈ سیکولر ہے، لبرل فیملی ہے، تو لائق آدمی ہے، ہم نے اس لیے وکیل کیے تھے، مسئلہ کوئی اسی طرح کا تھا۔ تو اب ظاہر ہے ہم 3-4 بندے گئے داڑھیوں والے، تو وہ بات چل نکلی وکیل صاحب، اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا یہ ساری کہانی کا۔ جب میں نے ان سے 2-4 باتیں کی، اب ظاہر ہے وہ وکیل ہے، آئین کو سمجھتا ہے، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا یار اگر یہ اسلام ہے نا تو اس سے تو بہتر نظام کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آپ کی جو چیز کسی کو پوزس کر سکے، جو آئیڈیالوجی آج کے جدید ذہن کو قابو کر سکتی ہے، وہ اگر آپ پیش نہ کریں تو آپ کی غلطی ہے۔ اور اب یہاں پہ اہم نکتہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ اسلام لوگوں کے لیے ایک قابل قبول چیز بنے، وہ چاہیں گی کہ اسلام کی ایسی شکل لوگوں کے سامنے لائی جائے جس سے لوگ بدک جائیں، جیسے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا ظالم نظام ہے، یہ تو وہی بات میں کرنا شروع کر دوں تو میں ان کو سپورٹ نہیں دے رہا۔ لہٰذا ایسے عناصر جو معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں اور جن کے پیچھے باقاعدہ لوگ جو ہے نا ان کو فالوئنگ دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ اسلام کو مس ریپریزنٹ کریں، ان کے پیچھے ہائپ کریٹ کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو کریکٹر بنے مختلف پچھلے 20 سالوں میں، وہ جب ہم نے سمجھا یہ اسلام ہے، یہ سوات سے اسلام آ رہا ہے، یہ وزیرستان سے اسلام آ رہا ہے، یہ فلانی جگہ سے آ رہا ہے، وہاں کی اصل صورتحال کیا تھی ہمیں نہیں پتہ، آج بھی نہیں پتہ، لیکن جو تصویر پیسٹ کی گئی ہے، پینٹ کی گئی ہے، وہ تو یہی تھی نا کہ ایک آ رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین غازی اور یہ فضل اللہ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، تو اس سے تو لوگ وحشت زدہ ہوئے ہیں، اس سے تو لوگ اسلام سے ڈرے ہیں۔ تو جو مخالف طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ بھئی اسلام کی طرف لوگ نہ آئیں، وہ اسلام کی بھیانک تصویر چاہیں گی کہ لوگوں کے سامنے آئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ والی وہ جو تصویر ہے یہ قابل قبول ہے، اس کو ماننے میں کسی کو دیر نہیں لگتی، اور اس میں کوئی مروبیت کا پہلو نہیں ہے، یہ فیکچول بات ہے۔ جب اسلام نے اتنی فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھی ہے، آپ کون ہوتے ہو کہ کوئی اس میں لچکی نہ رکھو؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دے دی ہے کہ آپ کہیں نو؟ اور اس میں آخری بات یہ ہے، ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو اس زمانے میں جس میں کہ ہم ہیں، وہ آمرانہ طرز خلافت نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا نا، تو طالبان 1996 والے اور طالبان 2022 والے، ان کا فرق ہی دیکھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لرن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمانے سے سیکھا ہے۔ تو اب پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو کتابیں پڑھ کے موقف بناتے ہیں، وہ ایک آئیڈیل سٹیٹ میں رہتا ہے، اور وہ بندہ جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ایگزیکیوشن کے پروسیس میں ہوتا ہے یہ سیکھتا ہے، اور یہ زمانے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے پیچھے سے کٹے بغیر۔ وہ بڑا پیارا نقشہ ہے، وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے نا حضور کے پاس، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ادھر سے ادھر جڑا ہوا ہے،
وہ اپنی اصل جگہ چھوڑی نہیں، ادھر بالکل قریب آ گئے ہیں. تو آپ اسلام کے فنڈامنٹلز کو تو بالکل نہ چھوڑیں، لیکن خود کھنچ کے تو وہ زمانے کا جو چلن ہے اس کے قریب آئیں، فنڈامنٹلز کو چھوڑے کے بغیر. تو یہ آئیڈیل صورت بنتی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ بھائی یہ ریئلزم اور آئیڈیلزم کا ملاپ ہوتا ہے. یہ افق اور زمین کا آپس میں جیسے وہ دور افق پہ مل جاتے ہیں آسمان اور زمین، تو یہ اس طرح آپ نے آئیڈیلزم کے آسمان کو ریئلزم کی زمین کے ساتھ جوڑا ہے. اور جب آپ صرف کتاب لے کے بیٹھیں گے اپنی لائبریری میں، لیکچر روم میں، تو آپ ایک ایسی آئیڈیلسٹک سٹیٹ میں رہیں گے افلاطون کی کہ جس کا عملی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ عام طور پہ اس طرح کی آئیڈیلسٹک باتیں کرتے آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو عملاً کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو عملی صورت تو اس کے علاوہ آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر طالبان سیکھ کے وہاں پہ آ گئے ہیں تو پھر اور اس میں ہم بہت ایڈوانس ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال دیے. انہوں نے کس دور میں، آج سے 100 سال پہلے یہ بات کہی ہے کہ اب قانون سازی یعنی اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. اب اس میں پھر گپلا آ جاتا ہے. گپلا کیا آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یعنی شیخ رشید جیسی پارلیمنٹ ہوگی. تو یہ مطلب اس کے ساتھ نہ جوڑیں. ایک سٹرکچر ہے جو جہاں تک دنیا پہنچی ہے اس پہ ہم نے جو جن بوت بٹھا دیے ہیں وہ ایک علیحدہ مصیبت ہے. سٹرکچر اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس پہ خبیث چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں یہ غلط ہے. تو جب آپ ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں گے تو اس میں تو قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں اہل لوگ جائیں گے. وہ دفعہ 62-63 پہ پورے اترنے والے جائیں گے، تزکیۃ الشہود کے بعد جائیں گے. تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سیناریو ہے جو بنتا ہے. تو بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اس اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے مفکرین نے آ کے یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. لیکن سب سے زیادہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے. اور یہ فوکس کر کے کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے. اور یہ فوکس رینڈ کارپوریشن جیسی جماعتوں فورمز نے کیا ہے. انہوں نے پوری اکیڈمیاں لگائی ہیں اس کام کے اوپر کہ ان کو کنفیوز شیطان کا کام ہی کنفیوز کرنا ہے. تو ہمارے معاشرے کی سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت برین واشنگ ہوئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. ہمارے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں ہمارے اندر کنفیوژن آ گئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ چھٹے گی، دور ہوگی. ہماری اس طرح کی گفتگویں بھی اس کے اندر ایک حصہ ڈالیں گی اور آپ لوگوں نے وہ دور کرنی ہے. اور انقلاب کا پہلا قدم آئیڈیالوجی کی کلیئرٹی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کے معاملے میں اگر آپ کنفیوزڈ ہیں تو انقلاب نہیں آتا. اور بہت سی جگہوں پہ انقلاب ہائی جیک ہوئے ہیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے چائنا میں جو انقلاب آئے ہیں یہ کوئی ماؤ زیڈونگ کی اکیلے کی کوشش نہیں تھی. یہ اس کے پیچھے ایک پورا ڈیموکریٹک ذہن تھا. آخری وقت میں وہ صاحب ہوئے اور یہ سوشلسٹ چڑھ گئے. ایران میں جو انقلاب آیا ہے علی شریعتی کی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے وہ جماعت اتنی نہیں تھی اور علماء کی جماعت زیادہ مضبوط تھی. وہی بات ہے، وہ جس کی عصبیت شدید ہوگی تو وہ زیادہ طاقت رکھے گا. تو وہ وہاں پہ کو ہو گیا. یعنی ہم اسے ریولوشن نہیں کہیں گے نا، کو ہو گیا نا، علماء کا کو ہو گیا. پاکستان میں آرمی کا کو ہوتا ہے، وہاں علماء کا کو ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریولوشن ہمیشہ آتا ہے ایک انقلابی جماعت کے نتیجے میں. اور انقلابی جماعت اپنی آئیڈیالوجی میں بہت کلیئر ہوتی ہے کہ ہم نے آ کے کرنا کیا ہے. اگر یہ کلیئرٹی نہ ہو پھر فساد کریٹ ہو جاتے ہیں. اور فساد جو ہے وہ باطل نظام سے بھی بری شے ہے. یعنی آج کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے نا، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ شیطانی ہے جو بھی ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب فساد کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں ہوتی. طوائف الملوکی، جنگل کا قانون، یہ ایک مشرکانہ نظام سے بھی بدتر نظام ہوتا ہے. کوئی نظام نہ ہونا، انسانی معاشرہ بغیر نظام کے تو ایک عذاب ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور اس کی بھینس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی دکان بھی اس کی ہوگی، جب چاہے وہ آ کے آپ کی دکان پہ قبضہ کر لے.
مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کی بیوی بھی تو وہ تو عذاب ہے بھائی. تو کبھی بھی کیوس جو ہے نا اس کی نہ خواہش کرنی چاہیے، نہ پلاننگ کرنی چاہیے، نہ ایسا ایکشن کرنا چاہیے جس سے کیوس پیدا ہو. اس لیے فقہاء نے 2 شرطیں رکھی ہیں خروج کی بھی. آپ کے پاس اتنی طاقت ہو بظاہر اعمال کہ آپ اس نظام کو گرا سکیں، اور صرف یہ ایک شرط نہیں ہے، اس کے بعد آپ کیپیبل ہوں نیا نظام بنا سکیں. یہ 2 شرطیں آپ میں جمع ہوں تو آپ کو بادشاہ کے خلاف اٹھنے کی اجازت ہے، نہیں تو اجازت ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو بات چلی تھی خلافت اور جمہوریت کے مقابل، وہ مقابل نہیں ہے. ایک اسپرٹ ہے جمہوریت کی اور ایک اسپرٹ ہے خلافت کی. جمہوریت کی اسپرٹ جو بالعموم ہے اس کے اندر حاکمیت کا تصور پایا جاتا ہے. خلافت کی اسپرٹ کے اندر ریپریزنٹیشن کا تصور پایا، اللہ کی ریپریزنٹیشن، وائسرنسی، یہ تصور پایا جاتا ہے. شکلیں پہلے وقتوں میں اس کی شکل آمرانہ تھی، شخصی تھی، چلے یہ لفظ بہتر ہے، یعنی شخصی بادشاہ، حاکم، شخصی حاکم یا شخصی خلیفہ. آج کے زمانے میں عمومیت کا تصور آ گیا ہے. اب بادشاہت نے بھی عوامی صورت، ریپبلکن کی صورت اختیار کر لی، تو خلافت بھی ریپبلکن ہے، خلافت عامہ ہے. یہ ہے اس میں ساری بات.